کریں گے اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آپ سب کے لیے بہت مفید ہے۔ سرکاری اداروں کی معلومات تک رسائی ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس قانون کو کہتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن، یعنی کہ اس قانون کے تحت جو ہے ہر شہری حکومت کی جانچ کر سکتا ہے، اس کی کارکردگی کی، اور اپنا اس میں وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اپنے بارے میں انفارمیشن کہ کس طرح سے یہ جو ادارے کام کریں اس میں وہ خود کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کس طرح سے ان اداروں کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے، اس کو یہ انفارمیشن کی رسائی حاصل کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بڑا خوبصورت سا ٹاپک ہے، اور آج میں نے کہا تھا نا کہ آج اسپیسیفکلی پریسائزلی آپ کے لیے بات ہوگی کہ اس رائٹ کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن، RTI کا قانون کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ کن اداروں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں جا کر شفافیت کے عمل کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنے فنڈز ہیں آپ کے پاس، کتنی جو ہے وہ فنڈز کی ایلوکیشن ہوئی ہے۔ اگر لیٹ سپوز اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ KMC ڈپارٹمنٹ، تو KMC کے اندر آپ جا کر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنے فنڈز تھے، کتنی سڑکیں بنائی گئی ہیں، کتنے نالے صاف کیے گئے ہیں، کتنا کچرا اٹھایا گیا، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس ادارے کا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، یو کین آسک کہ کتنا بجٹ آیا اور اب تک کتنا بجٹ لگایا جا چکا ہے۔ اور اگر وہ شخص یا وہ ڈائریکٹر یا وہ ادارہ آپ کو جواب نہ دے تو پھر کیا جو ہے وہ آگے فردر پروسیجر ہوتا ہے۔ تمام چیزوں پر بات کریں گے، بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اور اس کو ہم نے آج پوری قوم کو نا ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آج ہم نے پوری یہ جو نئی نسل آئی ہے جین زی، اس کو ذرا سا بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ بھی ایک سٹیزن ہیں اس ملک کے، اور اس ملک کے اندر بڑا پیارا سا خوبصورت سا آئین کے اندر ایک قانون دیا گیا ہے۔ اس قانون کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے، اور سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک عرصہ دراز سے ہر موسم انہوں نے صحافت کا دیکھا ہے، اور RTI کے اوپر ایک بڑا عبور رکھتے ہیں۔ اور پاکستانی جرنلسٹ کے اندر اگر کبھی صف میں کھڑا کیا جائے اس قانون کے حوالے سے یا دیگر صحافتی جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، تو ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ اولین صفوں کے اندر پہلے نمبر پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے بڑے اچھے سے صحافی ہیں عظمت خان صاحب۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ السلام علیکم عظمت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عظمت صاحب، یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کا کیا مقصد ہے اور شہری اس کو اپنے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے۔ پہلے تو آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر جو عوام کو خالصتاً، ہم مختلف جب پروگرام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی خاص طبقہ اس سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو آج کا ٹاپک ہے میری دانست میں، اس میں ہر طبقہ فکر جو ہے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں، حضرات ہوں، تو سبھی کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے۔ آئین پاکستان کی آرٹیکل 19A، آپ نے 12 ایز اے جرنلسٹ اس کو سنا ہوگا کہ آزادی اظہار رائے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر فریڈم آف سپیچ کا آرٹیکل 19A جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، اور اس قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے مختلف وقت میں صوبائی حکومتوں نے مزید قانون میں ترمیم کی، جیسا کہ 2017 میں فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں ترمیم کی اور پاکستان انفارمیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اسی طرح 2013 میں پنجاب نے اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا نے ایکٹ میں ترمیم کر کے اپنے کمیشن کا قیام کیا ہے۔ 2017 میں ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ وہ قانون تو موجود ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے ترمیم کی گئی، امپلیمنٹیشن کے لیے اس کا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، عوام کی جانب سے بھی بہت زیادہ اس پہ پیش قدمی کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مس یوز ہو جاتا ہے قانون، تو اس وجہ سے ترمیم کی نوبت پیش آئی، یا پھر حکومت نے کچھ چند پابندیاں لگانے کے لیے کیا کہ اتنا بھی نہیں انفارمیشن تک ایکسیس ہونا چاہیے؟ نہیں، اس میں یہ نہیں تھا کہ اس کا غلط وہ لیا جا رہا تھا، بلکہ انٹرنیشنل ایک دباؤ تھا کہ آپ فریڈم آف سپیچ کو یقینی بنائیں پاکستان میں، اور اس وجہ سے پھر یہ تھا کہ اس کی ترمیم کر کے کمیشن قائم کر دیے گئے کہ اگر اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا اس کو آپ سزا کیا دیں گے، اور پھر طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا کہ آپ نے انفارمیشن لینی کیسی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار وضع کرنے کے لیے اس آرٹیکل 19A کے لیے پھر یہ جو کمیشن ہے یہ قائم کیے گئے، اور اب یہ آپ کے توسط سے ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بلوچستان کا کمیشن ہے یہ غالباً 3 مہینے پہلے قیام میں آیا ہے، اور یہ ہماری ٹیم کے صاحب ہیں عامر بلوچ صاحب، انہوں نے پٹیشن کی بلوچستان میں، اب لاسٹ میں جا کر کے بلوچستان کا کمیشن جو ہے وہ اس پہ
قائم کر دیا گیا ہے. تو اس وقت پاکستان اور سندھ میں اور خیبر پختونخوا، پنجاب، کے پی، تو سب میں انفارمیشن کمیشن باقاعدہ قائم ہے، جس میں ایک چیف کمشنر ہوتا ہے اور 3 کمشنر ہوتے ہیں، اور وہ پھر کام کرتے ہیں. جو اس پہ ظاہر عمل درآمد نہیں کرے گا تو اس کو پھر وہ سزا بھی دیتے ہیں. ازمن بھائی، طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کمیشن کے اوپر بھی آئیں گے. کمیشن کا جو پورا میکانزم ہے بڑے اچھے سے آپ نے سمجھایا کہ آفٹر امینڈمنٹ یہ پورا کمیشن بنایا گیا. اس کمیشن کا کام ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا رائٹ استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کو وہ رائٹ نہیں ملا، تو وہ وہاں اس ادارے میں جا کے کمپلین کر سکتا ہے. جسٹ لائک کہ ایک پولیس اسٹیشن ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کسی کی حق تلفی ہو گئی، تو وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وہاں پر درج کراتا ہے. ایک پورا ادارہ ہوتا ہے. یہ ادارہ تو سمجھ میں آ گیا. ذرا اس رائٹ پر بات کرتے ہیں. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن یہ ہے کیا؟ آپ سے ہم نے بڑی چیزیں پہ اس پر بات کی ہے، کئی سالوں تک بات کرتے رہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے. عام پبلک کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن یا شارٹلی RTI ذرا سمجھائیں آسان لفظوں میں. اچھا، RTI میں نے بتا دیا کہ اس کا حصہ ہے. آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ فار ایگزامپل بلال صاحب ہیں، بلال صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جس ایریے میں رہتے ہیں اس ایریے کا میونسپلٹی کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے. اوکے. اس ایریے میں جو لائبریری قائم ہے اس لائبریری کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے، اس کے اندر رکھی ہوئی کتابیں کتنی ہیں، ہر سال نئی کتنی آنی ہے. یا بلال صاحب کے جو علاقے میں پولیس اسٹیشن قائم ہے اس پولیس اسٹیشن کے اندر ٹوٹل اس کی SNE کتنی ہے، اس کا بجٹ کتنا ہے، اس کے اندر موبائل گاڑیاں کتنی ہیں، ان کا پیٹرول کتنا ہے، ویپنس کتنے ہیں. اگر بلال صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کی پوری آڈٹ رپورٹ معلوم کرنا اور چاہتے ہیں. بلال صاحب اس تھانے کو ایک درخواست لکھیں گے سادہ کاغذ پہ، اور اس میں آپ اس قانون کا حوالہ دیتے ہوئے 3-4 نمبرنگ سے یا 1 یا 2 جو بھی آپ کوسچن کرنا چاہیں وہ کریں گے، اپنا ایڈریس دیں گے، فون نمبر دیں گے، اور آپ ان کو جا کر کے ریسیو کروا دیں گے. اگر یہ آپ کو 15 دن کے اندر جواب نہیں دیتے اس کا، اور جواب ایسا نہیں کہ یس اینڈ نو کر دیں گے، پورے ثبوت کے ساتھ آپ کو جواب ڈاکومنٹس دیں گے. اگر یہ آپ کو نہیں دیتے تو آپ 10 دن کے اندر ان کا جو امیجیٹ باس ہوگا آپ اس کو درخواست دیں گے کہ میں نے آپ کے SHO کو یہ درخواست دی تھی، SP کو آپ دوبارہ درخواست دیں گے کہ انہوں نے مجھے یہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے تھانے میں کتنی LPC ہیں اور کتنے ویپنز ہیں، سو جو بھی آپ نے پوچھا. اور پھر SP صاحب 10 دنوں کے اندر یہ ریکارڈ پرووائڈ کرنے کے پابند. اوکے. اور اگر یہ پرووائڈ نہیں کرتے یہ دونوں 25 دنوں کے اندر، تو پھر آپ یہ دونوں درخواستیں ساتھ دے کر کے پھر آپ کمیشن چلے جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہم نے یہ 2 درخواستیں دی تھی اور اس پہ ہمیں جواب نہیں ملا ہے. کمیشن آپ کو 10 دن کے اندر اندر ان کو نوٹس کر کے اس کی انٹیمیشن کاپی آپ کو بھی بھیج دے گا کہ میں نے ان کو کہہ دیا ہے، اور اگلے 10 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر ہیئرنگ ہوگی اور اس کے اندر یہ سارا ریکارڈ لے کر کے آئیں گے. اور ساتھ میں کمیشن یہ بھی ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ کے ادارے کے اندر ایک PIO افسر ہونا چاہیے، پبلک انفارمیشن آفیسر ہونا چاہیے، جس کا کام یہ ہو کہ کوئی بھی انفارمیشن شہری مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ افسر ہر ادارے کے اندر متعین ہونا چاہیے اس قانون کے تحت، جو ہر شہری کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہو، شہری درخواست لائے، یہ اس سے لے اور 1-2 دن میں ریکارڈ نکال کر کے اس کو دے دے. یہ بنیادی طور پر طریقہ کار ہے RTI کرنے کا. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ ہم لے سکتے ہیں، تو اس کے علاوہ جیسے اگر ہمارے علاقے میں سڑکیں صحیح نہیں ہیں تو ہم اس کی جیسے کمپلین کے لیے تو UC ایک ہے نا جگہ، لیکن پھر بھی اگر ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت یہ معلوم کرنا چاہیں کہ جیسے ہر سال اگر روڈز کی کارپیٹنگ ہوتی ہے تو اس سال کیوں نہیں ہوئی، اس طرح کا کوئی معلومات ہم لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. آپ کے علاقے میں جو سڑک ہے، آپ پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سڑک KMC کی ہے یا گورنمنٹ آف سندھ کی ہے یا NHA کی ہے، 3 ہی دائرے میں. تو یہ تو کامن ہے، یہ معلوم ہوگا. پھر اس کے بعد اگر NHA کی ہے تو آپ NHA کو لکھ دیں گے، اگر یہ KMC کی ہے تو آپ KMC کو لکھ دیں گے، اور اگر یہ شہری حکومت کی ہے تو پھر آپ ان کو لکھ دیں گے. اور ان سے آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ، بلکہ آپ اس کی ہسٹری بھی پوچھ لیں ساتھ میں کہ یہ سڑک کب بنی تھی، کس کے نام پہ بنی تھی، اب اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہے، اور اگر آپ نے اس کا کوئی ٹینڈر دیا ہے بنانے کے لیے تو وہ کس کمپنی کو دیا ہے، کتنے لوگوں نے بڈ جمع کروائی تھی، اور جس نے ٹھیکہ لیا تھا اس ٹھیکیدار کی ڈیٹیل بھی آپ مجھے فراہم کریں، کتنی لاگت آئی ہے، اور اس کی آپ نے جو انجینئرز وہاں پہ تھے اس کی میجرمنٹ کر رہے تھے کہ یہ
جو سڑک بن رہی ہے اس کے اندر یہ مٹیریل استعمال ہونا ہے، تو وہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کلیئرنس رپورٹ دیں. تو یہ ساری چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو بڑی آسانی ہوگی کہ اگر گرین جو منصوبہ چل رہا ہے یونیورسٹی روڈ کے اوپر ایک عرصے سے طوفان بدتمیزی ہے، مطلب ایوری ون کین آسک وہاں پر جا کر کسی بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جا کر رائٹ ٹو انفارمیشن لوگوں کو یہ قانون یوز کرنا چاہیے تاکہ یہ کہ اس طرح سے حکومتیں لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ 20 سے 30 لوگ اسی یونیورسٹی روڈ کے اوپر RTI کر دیں. کسی کی جرت نہیں ہوگی 1 روپیہ کرپشن کرنے کی. اور پھر انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی آپ جب بالکل نہیں کیا جائے گا. ان کو پتا ہوگا کہ 20 سے 30 آنکھیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر مزید لگ گئی ہیں اور ان لوگوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. اور آپ یہ بھی کراچی کے اندر یہ عام ہو گیا ہے کہ آپ کوئی سڑک بناتے ہیں تو انوائرمنٹ کی تباہی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر ضروری ہے کہ جو بھی آپ کوئی تعمیرات کر رہے ہیں تو اس کے تناسب سے انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے وہاں پہ شجر کاری ضرور کرنی ہے، درخت ضرور لگانے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں کبھی بھی کوئی نئی سڑکیں بلکہ ہم اس بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے درخت لگائے جا رہے ہیں وہ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ قبل یہ مہم شروع ہوئی تھی اور جس میں انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں تھے یہ. تو میرے خیال میں عوام تو اس کا مطلب ہے سو رہی ہے، اگر عوام ہی جاگ جائے تو کبھی بھی اتنی کرپشن نہ ہو. بالکل ایسے ہی. اور اس کا تو دیکھیں نا، ابھی آج کی خبر ہے ایک بڑے اخبار کی، سپر لیڈ ہے، اور اس میں IMF یہ مطالبہ کر رہا ہے پاکستان سے کہ آپ جو سرکاری افسران ہیں ان کے اثاثہ جات جتنے بھی ہیں، ان کے ایسٹس ہیں، ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے جلد از جلد اپنی قانون سازی کر لیں. اچھا یہ قانون سازی پاکستان میں ہو چکی ہے لیکن اس کو ہڈن رکھا جا رہا ہے جو میری معلومات ہے. تو IMF آپ سے کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سرکاری افسران کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے اپنی پالیسی واضح کریں، اور قانون نہیں ہے تو قانون سازی کریں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ٹرانسپیرنسی نہیں رکھی گئی ہے کہ افسران کے پاس ان کے اثاثے اتنے ہیں جتنی ان کی انکم نہیں ہے. اچھا عظمت بھائی، کون کون سے ادارے ہیں، یو جسٹ نیم اٹ، کہ کہاں پر ہم یہ جو رائٹ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا ادارہ، ایک دیکھیں ملکی سلامتی کے ادارے ہیں، ہاں آپ نے وہاں سے کچھ نہیں پوچھنا. اس کے علاوہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میں سیریس نوٹ میں بات کر رہا ہوں. آپ نے وہاں سے اس میں مینشن ہے کہ آپ 2 قسم کی معلومات نہیں پوچھ سکتے. ایک تو ملکی سلامتی کے حوالے سے کوئی معلومات آپ نہیں پوچھ سکتے، اس کو لوگ لائٹر وے میں لے لیتے ہیں، یہ وتیرہ چل گیا ہے اداروں پہ سستی تنقید کا. لیکن میں جینون وے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے نہیں پوچھ سکتے، یہ ہمارے ملک کی خدمت ہے. اور دوسرا، آپ کوئی ایسی مالی حوالے سے کوئی اس طرح کی چیز نہیں پوچھ سکتے جس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے. ایک ملکی سلامتی کو اور ایک ملکی معیشت کو، یہ 2 چیزیں آپ نہیں پوچھ سکتے. اب مزے کی بات بتاؤں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہ ظاہر ملکی معیشت کے حوالے سے اس کو وہی اہمیت حاصل ہے جو ملکی سلامتی کے اداروں کو حاصل ہے ملک کے حوالے سے. تو میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے 1000 وہ لوگ جنہوں نے پاکستان سے قرضے لیے اور وہ واپس نہیں کیے، تو انہوں نے مجھے نہیں دیے یہ انفارمیشن. مطلب ایسے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جنہوں نے قرضہ لیا اور واپس نہیں کیا؟ بے شمار. میں نے صرف 1000 ٹاپ کے وہ فرشتے پوچھے کہ مجھے بتا دیں 1000 کے ٹاپ. اب دیکھیں نا، آپ اور میں قرضہ لینے جائیں گے تو ہمیں تو ایزی پیسہ والے نہیں دیتے، 20 ہمیں تو کوئی نہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں 6 منٹ وہ رلاتے ہیں، جی یہ بھی کریں آپ، تو بایو میٹرک آپ کی نہیں ہوئی اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اتنے ڈاکومنٹس میں پھنسا دیتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ چاہیے لیکن اربوں روپے لوگ لے کر کے کھا گئے. ڈکار کی آواز بھی ہمیں نہیں آئی، تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا، اور پھر وہ فرشتے ہی ہوں گے جن کی انفارمیشن نہیں لی جاتی، تو وہ ہمیں نہیں دے رہے. مطلب وہ سیاستدان ہیں، ان میں بیوروکریٹس ہوں گے، بزنس مین ہیں، ایسے ہی ہیں. تو ان کی انفارمیشن نہیں دی جا رہی. اور جب میرے حق میں فیصلہ ہوا تو وہ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے، اسٹیٹ بینک والے وہاں چلے گئے. بھائی سادی سی انفارمیشن ہے، دے دو، دینی تو ہے نا. یہ سیم RTI انڈیا میں 14 سال بندے نے اس پہ کیس فائٹ کیا، بالآخر انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا 14 سال بعد کہ آپ یہ معلومات دیں. مجھے بھی ٹائم لگ جائے گا، میرا کون سا کوئی اس میں ذاتی مفاد ہے، میں بھی ملک کے لیے کر رہا ہوں، تو بالآخر ان کو دینا تو پڑے گا اسٹیٹ بینک کو. تو اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ مطلب دوسری کنٹری پر یہ ہو تو پھر یہاں پر دباؤ پڑتا ہے. ظاہر ہے میں نے ابھی اس میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے حوالے دیے ہیں کہ
آپ مجھے دیں گے تو وہ ظاہر ہمارا کیس انڈر اچھا ٹرائل ہے. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ ہمیشہ RTI کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ صحافتی جب کوئی رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے تو وہ حکومتی اعداد و شمار سے ہی زیادہ ہمیں اتھینٹک اسٹیٹکس ملتے ہیں اور ہیلپ ملتی ہے. کوئی تھریٹ ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا پریشر آتا ہے، کیونکہ ایک عام شہری اگر یوز کرے گا یہ تو ایسا تو نہیں کہ اسے کوئی لالی پاپ تھما دیا جائے گا؟ نہیں، تھریڈ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ظاہر ہے جب رپورٹنگ کرتے تھے تو کچھ چھوٹی سی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن میرا اس پہ بلیو ہے کہ 2 نمبر آدمی آپ کو کبھی تھریڈ نہیں کر سکتا. وہ خود شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا، ہاں وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تھریڈ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا. میں نے یہ کہا کہ وہ تھریڈ کر نہیں سکتا، مطلب آپ کے لیے خطرہ بن نہیں سکتا. وہ کوشش ضرور کرے گا، ایکٹنگ ضرور کرے گا، لیکن یہ ہے نہیں، یہ فطرت کا قانون نہیں ہے کہ ایک 2 نمبر آدمی ایک کلیئر آدمی کے اگینسٹ آ کے کھڑا ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. کوشش ضرور کرتے ہیں. اب RTI کے والے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لیٹر لکھتے ہیں نا تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، جی یہ بلیک میلر ہیں، یہ کیوں لے رہے ہیں آپ سے، نہیں ہم ان کو نہیں دینے کے پابند، یہ اس کو اب 2-3 اداروں نے یہ بھی لکھ کر کے دیا کہ یہ اس کا غلط استعمال کریں گے. میں نے کہا جی آپ تو بہت اچھا ہے، آپ تو ملکی سلامتی کے لیے بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے یا انڈیا ہمارے بارے میں یہ سوچ رہا ہے یا انڈین جاسوس پاکستان میں کہاں کہاں ہے، کیونکہ آپ تو غیب کا علم جانتے ہیں نا. تو آپ کے لیے تو یہ اچھا ہے، آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا کہ میں اس قانون کا غلط استعمال کروں گا، تو آپ مجھے ڈیٹا نہیں دے رہے. مطلب آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ مجھے ڈیٹا دیں، میں اس کا استعمال اچھا کروں گا یا برا کروں گا، یہ بھی RTI میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس کا استعمال کہاں تک کر سکتا ہوں. کہاں تک کر سکتا میں اس کا استعمال ہر جگہ کر سکتا ہوں، میں اس کی خبر شائع کر سکتا ہوں، اچھا میں لوگوں کو اس کے پمفلٹ بانٹ کے دے سکتا ہوں، میں اس کی کاپیاں کر کے لوگوں کو دے سکتا ہوں. بالکل، جب رائٹ ٹو انفارمیشن کا مقصد ہی پھر کیا رہا جب آپ نہیں تو بتا سکتے؟ میں اس کی ہر کام اس کے ساتھ کر سکتا ہوں. صحیح. اچھا میں کورٹ جا سکتا ہوں اس کو لے کر کے. ٹھیک ہے، تو اس میں غلط کہاں سے ہو گیا؟ صحیح. اچھا عوام تک یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے، اس کی جو ہے مطلب اس کی ایک اویئرنیس کس طرح سے دی جائے؟ ایک تو ہمارے پروگرام کے تحت، ہمارے اس پروگرام کے توسط سے، NTN کے توسط سے عوام تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور میں بڑا حیران اس بات پر ہوں، میں بڑا حیران ہوں کہ کسی لیڈر کو میں نے جلسے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا اس قانون کے بارے میں، کسی محلے کے MNA MP کو بات کرتے نہیں سنا. وہ ووٹ مانگنے تو آتے ہیں لیکن کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ کا بندہ یہ کہتا نظر نہیں آتا. اپنے محدود رکھنا چاہتا ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں اس پہ، دیکھیں یہ آپ نے اتنا زبردست کوسچن کیا ہے کہ اس پہ انفارمیشن کمیشنز جو بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہمیں وہ ایک سمجھو عدالت ہی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس پہ ناراض ہوں گے. میری یہ چیز وہ ظاہر ڈیفینیٹلی دیکھیں گے، لیکن یہ براہ راست ان پہ جا رہی ہے بات. ان کے پاس فنڈز ہیں، ٹھیک ہے، آگاہی کے لیے ان کے پاس فنڈز ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک اچھے ایوی فنڈز ہیں. ان کا کام ہے، وہ سالانہ جو ان کا بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ آگاہی کے لیے، اویئرنیس کے لیے اتنے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. اس میں ان کا کام ہے وہ ورکشاپس کروائیں، ان کا کام ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر جا کر کے سیمینارز کروائیں. ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہوتے، نہیں کرایا جائے. ایک آدھ کوئی پروگرام ہو جاتا ہے. کمیشن کے فنڈ ہیں، کمیشن کے فنڈ ہوتے ہیں، مطلب کمیشن اپنے ہی فنڈ دبا رہا تو ظاہر ہے نہیں کرتے. وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ سیاستدان بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس پہ، تو وہ کیوں کریں گے کہ انہوں نے یہ کر کے تو انہی سے لوگ پوچھنے لگ جائیں گے. ابھی حال ہی میں نے CM پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ایک کوسچن میں نے بھیجا ان کو، اور میں نے ان کو یہ بھیجا جی کہ آپ چونکہ باہر ملک بھی جاتی ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ لوگ، تو آپ کی جو میک اپ ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میک اپ آرٹسٹ بھی آپ ساتھ لے کر کے باہر ملک جاتی ہیں تو اس کے بھی بارے میں جا رہے ہیں کہ وہ CM کے ساتھ ہی سرکاری پروٹوکول ہے. تو یہ میں نے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ اس کا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا خرچ سرکار اٹھاتی ہے یا آپ خود اٹھاتی ہیں؟ تو دیٹ گڈ، وہ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا میٹر ہے. ٹھیک ہے، جواب آیا تو نہیں، جواب نہیں آیا، اور آ جائے گا، آنا چاہیے. بس اگر لیٹ بھی کر دیتے ہیں. ابھی پنجاب میں نے ایک پوچھا، سوئی سدرن گیس چونکہ سندھ اور بلوچستان کو کور کرتا ہے تو سوئی نادرن گیس ہے جو پنجاب کو اور ہمارے KP کو کور کرتا ہے. SNG میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے MD کی تنخواہ بتا دیں، اور دوسرا سوال ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے منٹس مجھے دیں. اب وہ تنخواہ بتانا تو کانفیڈینشیل نہیں ہے ایز پر HR رولز؟ کیا چیز؟ تنخواہ بتانا نہیں،
یہ بھی کانفیڈینشیل بالکل نہیں, کوئی کانفیڈینشیل نہیں ہے. گزشتہ دنوں میں نے ایک RTI کیا FBI کے ایک آفیسر کے حوالے سے, تو اس نے آ کر کے کہا جی یہ تو کانفیڈینشیل ہے. انہوں نے کہا جی کانفیڈینشیل آپ کی اہلیہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں اس قانون میں. اچھا, باقی اتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی کہ میں ان کو جو مرات مل رہے ہیں, جو ان کی تنخواہ ہے, جو گریڈ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ جس بنگلوں میں رہتے ہیں یہ ہے 4 کروڑ روپے کا, آپ کی ساری زندگی کی تنخواہیں بھی لگا لیں, اگر جمع کر لیں, آپ نے روزے رکھے ہیں ساری زندگی اور آپ نے شادی نہیں کی, بچے نہیں ہیں آپ کے, آپ اکیلے ہیں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں, تو معمولی سا آپ کھاتے پیتے ہوں گے, باقی آپ ایسے گزارا کرتے ہوں گے, ساری سیونگ آپ کی تنخواہ کی ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی اس گھر کی نصف قیمت آپ کی تنخواہیں ادا نہیں کر رہی, گھر کہاں سے آیا, آپ پوچھ سکتے ہیں. اور جب ہم پوچھنے لگیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ معاملہ جا کر رکے گا, ورنہ کرپشن تو بہت جن کے پاس وزارت ہے تو ایکچولی وہ وزیر کہلاتے ہیں. وزیر کا تو مطلب ہی ہے کہ وہ عوام کی خدمت میں مامور, اور وہی جو عوام کی خدمت میں مامور ہے, اگر وہی عوام کے سامنے نہیں اپنا کھل کے ایسٹ شو نہیں کر رہا تو بالکل تو پھر تو ظاہر ہے صاحب یہ تو بہت بڑا ڈفرینس کریٹ ہونے جا رہا ہے. اس میں عام انسان کی زندگی کے اوپر کیا فرق پڑ سکتا ہے ایجوکیٹ اگر ہم کریں RTI قانون کے حوالے سے؟ بالکل دیکھیں عام شخص کی زندگی پہ تو پڑے گا ہی پڑے گا, اجتماعی بڑے پڑ سکتے ہیں. دیکھیں کراچی کے اندر ایک وقت ہوتا تھا, اب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے آپ نے دیکھا لائبریریاں آباد ہوتی تھیں, بالکل دوست یار کہتے تھے, دوستیاں بنتی تھی لائبریریوں میں, اور آپ جاتے تھے پڑھتے تھے وہاں لائبریری کے اندر بیٹھے ہوئے. اب آپ نے میرے خیال میں نہیں سنا ہوگا کسی دوست سے کبھی کوئی پچھلے 10-20 سالوں میں کہ یار میں لائبریری ہوتا ہوں, یا میں فلاں دن فلاں ٹائم پہ میں لائبریری ہوتا ہوں. تو یہ سلسلہ مفقود ہو کر کے رہ گیا ہے. وہ لائبریریاں تو موجود ہیں, ان کے بجٹ بھی چل رہے ہیں, لیکن وہاں نئی کتاب نہیں آ رہی ہوگی, وہاں دھول مٹی ہوگی. کئی لائبریریوں کا ہم نے وزٹ کیا, بلکہ اب ہم اس پہ پوری ایک مہم شروع کرنے لگے ہیں. تو یہ نہ صرف عام شخص کی زندگی پہ اس کا اثر پڑے گا, بلکہ یہ ہے کہ آپ کے گھر, آپ کے محلے, آپ کی گلی, آپ کے علاقے میں. اب جیسے کہ آپ نے روڈ کا کہا, آپ اگر روڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں, دیکھیں نا کتنا فرق پڑے گا کہ اس روڈ کی مینٹیننس کو بہتر کیا جائے گا, اس میں کرپشن نہیں کی جائے گی, تو وہ آپ کے پورے ایریے کو فائدہ ہے, نا صرف آپ کی وجہ سے. اچھا ایک بار آپ ہمیں پھر بتا دیں کہ عوام کس طرح سے درخواست دے سکتے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن. اب جیسے مجھے اپنے علاقے کی سڑکوں کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں بن رہی ہے اتنے عرصے سے, اور مطلب صرف مین روڈز کور کر دی جاتی ہیں, جو گلیاں ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں, اور تو یہ میں کس سے جا کے پوچھوں, کس طرح سے درخواست دائر کروں؟ اس میں آپ اپنے جو ٹاؤن چیئرمین ہے اس کو ایک درخواست دیں کہ جی میرے یہ گلیاں ہیں, یونین کونسل, جی یونین کونسل کا جو آپ کا یا ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے اس کو آپ درخواست دیں. اور اگر وہ 15 درخواست جمع کہاں کرانی ہے؟ یہ ٹاؤن آفس میں, چیئرمین آفس میں. ہاں ان کے پاس ایک PIO افسر ہونا چاہیے, جو کہ میری معلومات کے مطابق کراچی کے سارے ٹاؤنز میں ابھی تک نہیں. تو آپ ان کو درخواست دیں, اور اس میں ساتھ میں یہ بھی مینشن کر لیں کہ آپ کا PIO کون ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر 15 دن میں جواب نہیں دیتے تو پھر آپ PIO پبلک انفارمیشن آفیسر, صحیح. اور اگر وہ آپ کو جواب نہیں دیتے 15 دن کے اندر, تو پھر اس کا ریمائنڈر جمع کروانا ہے آپ نے میئر کراچی کے پاس, کیونکہ الٹیمیٹ وہ ان کا باس ہے, اس کو آپ نے جمع کروانا ہے. اور اگر وہاں سے بھی 10 دن کے اندر مزید جواب نہیں آتا, پھر آپ انفارمیشن کمیشن میں چلے جائیں. انفارمیشن کمیشن ان کو نہ صرف آپ کو جواب لے کے دے گا, بلکہ ان کو پابند کرے گا کہ آپ فلاں سیکشن کے تحت PIO افسر مقرر کریں اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ بھیجیں. PIO کی ویب سائٹ, آپ انفارمیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں PIOs کی لسٹ موجود ہے, کہ آپ PIO ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس افسر کے PIO کو لکھیں گے, اس محکمے کے PIO کو ڈائریکٹ خط لکھ دیں گے تو مجھے یہ انفارمیشن دو, تو وہ ڈائریکٹ آپ کی چیز وہاں پہ پہنچ جائے گی اور اس بندے نے جواب دینا ہے. تو جب PIO نہیں ہوتا تو آپ یقیناً اس ادارے کے سربراہ کو لیٹر لکھتے ہیں کہ مجھے یہ انفارمیشن دیں. تو PIO ہونا ضروری ہے, اور اکثر اداروں نے جو ہے وہ سندھ پولیس اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ کی انفارمیشن, ہاں سندھ پولیس کو آپ صرف لیٹر لکھیں, آپ کو کمیشن جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو وہ فل فور جو ہے وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں گھر پہ, ہاں آپ کے ایڈریس پہ وہ پوری انفارمیشن آ جائے گی. گورنمنٹ ادارہ ہے نا, وہ بہت سارے گورنمنٹ ادارے ہیں نہیں دیتے. اچھا معاملات تک رسائی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ معلومات تک رسائی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود سرکاری ادارے ہیں. اچا, اور یہ سندھ پولیس ہے وہ دیتی ہے وہ کوئی بھی چیز ہے. بلکہ ہمارے دوست ہیں جنگ اخبار میں ثاقب صغیر صاحب, وہ بہت زیادہ RTI کرتے ہیں سندھ پولیس سے, کیونکہ وہ ان کی شعبہ ہے کرائم کا. تو وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک RTI کر کے ڈیٹا منگوایا اور جنگ اخبار میں انہوں نے خبر لگا دی اسی ڈیٹے سے.
تو ان کو آئی جی صاحب نے پوچھا یار یہ اتنی تفصیلات تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، تم نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا آپ ہی کے محکمے سے لیے اور یہ میں نے لکھ کر کے میرے پاس ڈاکومنٹ ہے آپ کے محکمے کے. مطلب بسا اوقات خود اعلیٰ آفیسرس کو نہیں پتہ ہوتا اور آپ کی خبر کے ذریعے سے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو خود اس کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ سرکاری ادارے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ٹرانسپیرنسی ہو. اچھا، معلومات کی جب فراہمی ہو رہی ہے، منتقلی ہو رہی ہے، ایک ادارے سے اٹھ کر پی آئی او جو ہے وہ آپ تک ایک انفارمیشن دے رہا ہے، کیا حساس جو معلومات ہے اس کا تحفظ یقینی بنایا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نیگلیجنس ہے، کوئی اس قانون کو تو رکھا انہوں نے سامنے، لیکن بہت سینسیٹیو انفارمیشن بھی ایک عام شہری کو دے دی جس کا وہ مس یوز بھی کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ کہیں بھی خبر یوز کر سکتا ہوں، وہاں سے ٹرانسپیرنسی رکھی جاتی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ وہ والی چیزیں تو اس میں ایگزمپشن اس کو حاصل ہے، وہ ایگزمپٹ ہے کہ آپ دو چیزیں نہیں پوچھ سکتے، ملکی سلامتی کے حوالے سے نہیں پوچھ سکتے اور آپ معیشت کے حوالے سے ایسی کوئی چیز انفارمیشن نہیں پوچھ سکتے کہ جس کے افشاں ہونے سے، جس کے ظاہر ہونے سے، جس کا مواد سامنے آنے سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس میں تو کون سی ایسی انفارمیشن ہے؟ اسٹیٹ بینک سے میں نے پوچھا تو اسٹیٹ بینک اگر مجھے 1000 نادہندگان کی لسٹ دے دیتا ہے تو اس سے نہ صرف ملکی معیشت کو نقصان ہونا ہے بلکہ تو فائدہ ہونا ہے کہ ان کے پیچھے جماعت اسلامی لگ جائے گی، دیگر لوگ لگ جائیں گے کہ بھائی یہ قرضے واپس کرو، بھائی کس نے معاف کیے تھے، کورٹ میں کیس چل جائے گا تو ملکی معیشت کو فائدہ ہو. تو یہ لوگ اپنے وہ اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، نہیں جی یہ کانفیڈینشیل ہے ہم نہیں دیتے. اچھا، جیسے ابھی مرکزی مسلم لیگ ہے، جماعت اسلامی بہت خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، سیلانی ویلفیئر ہے، بہت سارے اور دیگر ادارے ہیں جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. کیا ہم ان پولیٹیکل پارٹی سے ان سے بھی مطلب رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہم معلومات اکٹھا کر سکتے ہیں کہ کتنا فنڈ جمع ہوا، کتنی زکوٰۃ، ڈونیشن اور کتنی خدمت خلق کی؟ دو چیزیں ہیں آپ کے سوال میں. پہلی چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جن کا آپ نے نام لیا وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی. تو پولیٹیکل پارٹی سے آپ اس وجہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں، ہے تو وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، مطلب پرائیویٹ بندے سے آپ نہیں پوچھ سکتے. لیکن چونکہ پرائیویٹ بندہ وہ کسی رجسٹریشن اتھارٹی کے ماتحت ہے تو اس لیے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کہ وہ جو کام کر رہے ہیں فلاحی کام کر رہے ہیں، وہ کوئی این جی او کے تحت کر رہے ہیں، کسی بھی این جی او کے تحت کر رہے ہیں، آپ ان سے اس این جی او کی معلومات پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز جمع ہوئے، آپ کی آڈٹ رپورٹ کیا ہے، سالانہ آڈٹ رپورٹ دیں، آپ الیکشن کرواتے ہیں نہیں کرواتے، وہ الیکشن میں کون سامنے آتا ہے، ووٹ کون کرتا ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ ان سے اس این جی او کی پوچھ سکتے ہیں. پرائیویٹ این جی او ہے یہ تو تھوڑا سا ٹرکی نہیں ہو جائے گا، اس کو تھوڑا سا اور ایزی انداز میں سمجھائیں. این جی او بلال بھائی ہوتی ہی پرائیویٹ ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. تو ظاہر ہے جب وہ فنڈ آ رہے ہیں اس کے پاس تو وہ کسی اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہے. بالکل ایسا ہی. یہ وہ کہے گا آپ سے کہ میں تو پرائیویٹ ہوں. پرائیویٹ ہے تو مطلب تو فنڈ تو لے رہا ہے نا، انٹرنیشنلی فنڈ لے رہا ہے، لوگ تمہیں فنڈ دے رہے ہیں، اور تم یا تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے این جی او رجسٹرڈ ہوتی ہے، یا چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہے، یا ایس سی سی پی میں ہوتی ہے. تین ہی چیزیں ہیں نا، اور تینوں سرکار کی. تو ہم اس ادارے کو لکھیں گے، پہلے آپ اس کو براہ راست لکھیں گے، پھر آپ اس ادارے کو لکھیں گے جس کے تحت یہ رجسٹرڈ ہوگا، یا سوشل ویلفیئر میں ہوگا، یا یہ چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوگا، یا یہ ایس سی سی پی میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کسی نہ کسی کھونٹے سے یہ بندہ ہوگا تو آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے کہ یہ آپ سے رجسٹرڈ ہے اور اس سے کہیں کہ مجھے اپنا آڈٹ دے. اچھا، اب بات کر لی جائے الیکشن کمیشن کی، تو اگر ہم لوگ جو عام انتخابات ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، اس میں ہم نے جو ووٹنگ دی ہے، ہمارے علاقے کے اتنے ووٹس اس جماعت کو گئے ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے وہی بات ہو گئی کہ اس میں بھی سیکریسی رکھی جاتی ہے. لیکن پھر بھی یہ رائٹ ٹو انفارمیشن تو بنتا ہے نا عوام کا کہ پوچھا جائے کہ بھائی کہ اس جماعت کو ہم نے ووٹ دیا تو یہ کیوں نہیں آئی پاور میں. اس میں دو چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن سے ہمارے ایک دوست نے آر ٹی آئی کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو وکیل ہیں فلاں صاحب ہیں، ان کو آپ نے کتنی فیسز دی. ٹھیک ہے. اور وہ انفارمیشن اگر سامنے آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑا انکشاف ہوگا کہ کتنی کروڑوں میں فیس دی گئی صرف کسی جماعت کا نشان جو ہے وہ لینے کے لیے، کہ اس کا نشان جو ہے وہ اس جماعت کو نہیں جانا. تو یہ بہت بڑی معلومات. دوسرا سلسلہ اس میں ایک یہ ہے کہ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ہم نے ووٹ فلاں جماعت کو دیا تھا، یہ تو خود آپ کا کنفیڈینشیل معاملہ تھا نا، تو یہ نہیں پوچھ سکتے.
کہ جی میں نے ووٹ تو فلاں جماعت کو دیا تھا اور میرا ووٹ وہاں آیا یا نہیں. فار ایگزامپل کلیکٹیولی پوچھیں کہ ہم اس علاقے سے زیادہ تر لوگوں نے اس جماعت کو ووٹ دیا ہے, تو یہ کیوں نہیں پاور میں آئی؟ مطلب تو کیا ووٹ کی کاؤنٹنگ کو شفاف کرنے کے لیے تو ہمیں پھر جیسے فارم 47 میرے خیال میں آپ ان سے یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ اس پہ آپ کا کون سا منصوبہ چل رہا ہے ووٹ کاؤنٹ کرنے کے حوالے سے یا اس کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے, یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے, بلکہ اس پہ پوچھنا چاہیے. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کانفیڈینشیل ہے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ پوچھا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پوچھیں گے نا تو ان کو لگے گا کہ یار لوگ اس کے بارے میں کنسرن رکھ رہے ہیں, لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو وہ کوئی اگر اس طرح یہ الیکشن کمیشن سے ہم پوچھ سکتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ووٹ کا یہ جو فارم 47 کا 45 کا یا اس سے پہلے جو تھا کہ جی وہ یہ ہو رہا تھا, گنتی ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی فلاں ہو رہا تھا. اچھا صاحب ایک سوال ہے, بہت سارے ایسے افسران ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ان کے نام انکوائریز کے اندر ہیں, انکوائریز بھی ہو رہی ہیں, اور کچھ ایسے بھی افسران سابق گزرے ہیں جن پر کرپشن کے کیسز بھی جو ہیں وہ اس وقت چلتے نظر آ رہے ہیں. اس RTI کے ذریعے ابھی تک کوئی ایکسپوز ہوا؟ زبردست. میں سوچ بھی رہا تھا پہلے کہ پاکستانیوں کو بتایا بھی تو جائے نا کہ یار یہ RTI کیا ہے. توشہ خانہ سنا ہے آپ نے؟ جی 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 جی. اچھا وہ اسی طرح سے ہوا. توشہ خانہ جگ اخبار کے ایک رپورٹر ہیں, انہوں نے کسی شخص کے کہنے پہ, وہ مخلص آدمی تھا اور اس نے کہا یار یہ مطلب وہ انفارمیشن کمیشن سے ہی تھا, اس نے کہا یار یہ لکھ دو تمہاری خبر بن جائے گی اچھی. انہوں نے لکھ دیا. اب اس رپورٹر نے تو لکھ دیا جیسے میں نے لکھ دیا اسٹیٹ بینک کو. اب اس رپورٹر کو کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا, اس کے کئی انٹرویوز ہیں کہ میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا تہلکہ مچا دے گا. اچھا اس میں دیکھو اصل میں جب دوسری پارٹی اس کو مل جاتا ہے کوئی مواد کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تو وہ اور زیادہ ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے. اس نے اس رپورٹر کو نہیں اندازہ تھا کہ اس کی یہ چیز اتنا بڑا پاکستان میں مطلب ایک اپسیٹ کر کے رکھ دے گی. تو اس کو توشہ خانہ نے, ایوان صدر نے یا ایوان وزیر اعظم نے یا کیبنٹ ڈویژن نے یہ معلومات نہیں دی. اس نے بارہا کوشش کی, نہیں دی, پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ بھائی اس کو انفارمیشن یہ دی جائے, نہیں دیا. اور توشہ خانہ کا جو شعبہ ہے یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ ہم یہ کانفیڈینشیل ہے جی, یہ تحفے طائف ملے ہیں, ہم کیوں بتائیں اس کو, ٹھیک ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے. وہ ظاہر ہے اس کے بھی وکیل اس کے ساتھ مل گیا. اچھا اس پہ نا ہمیں فری کے وکیل مل جاتے ہیں, اچھا ظاہر, ہاں, ورنہ میں آپ دیکھیں میرے اس وقت 11 کیس چل رہے ہیں عدالتوں میں, تو 11 کیس مطلب میں اگر 11 اس طرح سے تو میری یہ کوئی 15-20 لاکھ تو میری یہ فیس لگ جائے, لیکن وہ مخلص دوست مل جاتے ہیں آپ کو اور وہ یہ کیری کرتے ہیں. تو اس کو بھی لوگ مل گئے اور انہوں نے یہ کیس فائٹ کیا, اور جب یہ کیس کہیں مڈ میں پہنچا نا تو پھر پاکستان کے اداروں کو لگا کہ یار یہ تو بڑی دلچسپ چیز آ رہی ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ چیز جب سامنے آئی نا تو پھر اسی نے آج عمران خان کو جو ہے وہ اس حال میں رکھا ہوا ہے. ورنہ دیکھیں وہ بنیاد اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے. اس رپورٹر نے کئی دفعہ انٹرویو میں یہ کہا ہے, جسٹ رائٹ ٹو انفارمیشن استعمال کرنے کی اس نے سمجھا یار خبر بن جائے گی کہ کس کو کتنے تحفے ملے ہیں کیا ہے. بلکہ ابھی بھی ایک آئی ہے, میں نے گزشتہ دن اس پہ بلاگ کیا کہ پچھلے 6 مہینے کی رپورٹ آئی ہے کہ کس کو کیا تحفے ملے ہیں, بڑے زبردست تحفے ملتے ہیں. اچھا اب یہ تو ہو گئی ساری چیزیں, پورا یہ ایک ٹاپک ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا, اور رائٹ ٹو انفارمیشن سے ایکسپوز کیسے ہوتے ہیں وہ آخری کلپ ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک سوال ہے, انفارمیشن کمیشن, اس کمیشن کے تحت ہی تمام چیزوں کو ریگولیٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ ایک قانون بنایا گیا, اس کے بعد امینڈمنٹ کی گئی, امینڈمنٹ کے اندر یہ 18ویں ترمیم, پھر پروونشل سوورینٹی, اور پھر ہر صوبے کے اندر انفارمیشن کمیشن بنایا گیا. اگر یہ کمیشن اپنا کام صحیح نہیں کرتا تو پھر سارا مسئلہ آ کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں RTI کو یوز بھی کر لوں, کمیشن میں جا کے کمپلین بھی کر لوں, اور کمپلین کی سنوائی نہ ہو, یا پھر اس کے اوپر بھی ایک اچھا سا نیلا پیلا یا لال لالی پاپ مجھے تھما دیا جائے. تو کمیشن کے اندر شفاف بھرتیاں, یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے, اور یہ بہت ڈیپ جا کے کوشچن ہے کہ اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے. آپ کے کوشچن کے نا 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ یہ ہے کہ اس کی بھرتیاں, دوسرا یہ ہے کہ جب کمیشن صحیح کام نہیں کرتا. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دوں کہ میں نے ایک محکمہ ہے ورکر ویلفیئر بورڈ, میں نے اس کے والے سے مجھے معلومات ملی کہ اس میں 2 خواتین ہیں اور وہ اس میں بھرتی ہوئی ہیں, اور وہ پاکستان میں نہیں ہیں. سرکاری ادارہ ہے, اس میں بھرتی ہو گئی ہیں, وہ پاکستان میں نہیں ہیں, وہ جب سے ہیں اس ادارے کی ملازم تب سے دبئی میں, یعنی کہ وہ تنخواہیں لے رہی ہیں, ان کی تنخواہ چل رہی. تو میں نے کہا یار بہتر ہے, میرے پاس انفارمیشن تو ہے, میں جا کے کراس چیک کر کے اس کو خبر فائل کر سکتا ہوں. لیکن میں نے کہا چلو یار اس کو نا تھوڑا سا
میرے پاس ہی ہے یہ خبر کہاں جانی ہے. میں نے اس پہ لیٹر لکھ دی اور کمیشن نے معمولی سی ٹیکنیکلی غلطی شو کر کے مجھے کہا جی نہیں یہ آپ نے تو ایسے لکھنا تھا, یہ عہدہ ساتھ کیوں لکھ دیا. اچھا ایکسکیوز بھائی اگر میں نے عہدہ ساتھ لکھ دیا ہے تو کون سا میں نے کوئی ظلم کر دیا ہے. میں نے یہ لکھا نا کہ بلال خان اور انڈر بریکٹ میں نے لکھ دیا کہ سینئر اینکر. تو مطلب سینئر اینکر اگر آپ کو برا لگ رہا ہے بلال خان کے نام کے ساتھ تو کاٹ دیں, مجھے بلال خان کی تو انفارمیشن دیں. لیکن انہوں نے اس پہ نا میری وہ فلاں سیکشن کے تحت جی یہ انفارمیشن آپ کی نا کمپریہنسو نہیں ہے سوال, تو اٹھا کر کے انہوں نے وہ دیا. مجھے وہ پریکٹس دوبارہ کرنی پڑی. اب میں نے پھر میں بھی اس میں آ گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے, اب میں پھر دوبارہ لکھ رہا ہوں. تو میں نے ان کو یہ کہہ کر کے اٹھ گیا تھا وہاں سے سندھ انفارمیشن کمیشن میں کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے, میں بھی سمجھ سکتا ہوں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ڈاؤ یونیورسٹی میں ایم ڈی کیٹ ہوا اور وہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ جعلی ڈگری پہ بھرتی ہوئی, جس نے 45,000 بچوں کا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ لیا اور وہ خاتون خود جعلی ہیں, خود جعلی ڈگریوں پہ. تو وہ انفارمیشن کمیشن نے آج تک مجھے وہ ڈیٹا لے کر کے نہیں دیا ان سے. اور مطلب میں چلیں اس پہ چھوڑیں, دوسرے اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں بھرتیوں کے والے سے شفاف بھرتیاں نہیں ہوتی. ہم سندھ انفارمیشن کمیشن کی اس پہ بات کرتے ہیں. سندھ انفارمیشن کمیشن میں ابھی جو صحافت کے اس پہ 3 کمشنر ہوتے ہیں اور ایک چیف کمشنر ہوتا ہے. اور اس میں جو پہلے ایک جرنلسٹ تھے وہ اس کے کمشنر تھے, وہ ریٹائرڈ ہوئے اور ان کی جگہ ظاہر ہے کسی نے آنا تھا. تو اس میں جو ابھی ایک صاحب آئے ہیں وہ ڈائریکٹر انفارمیشن تھے پہلے. ان کا کوئی ظاہر تجربہ ریلیونٹ فیلڈ میں نہیں تھا. ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو پہلے ان کا نوٹیفیکیشن پبلک کریں جس نوٹیفیکیشن کے تحت یہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ نوٹیفیکیشن خیر ہمیں بڑی مشکل سے مل گیا. پھر اس کے بعد ہماری ٹیم کے لوگوں نے ان سے کہا جی کہ یہ تو رائٹ وے نہیں ہے, پوسٹ ایڈورٹائز کریں, کوئی بھی بندہ آئے جو اس کا اہل ہو وہ نا. اب تھوڑی شفاف بھرتیاں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ گورنر صاحب اگر کسی کو چاہیں گے تو ان کی مرضی کا بندہ آ جائے گا, تو اس پہ کیس چل رہا ہے, بائی پاس نہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ آگے چل کر کے وہ سیٹ جاتی. ہمارے ناظرین تک یہ انفارمیشن پہنچی, یا قانون کے انفارمیشن پہنچی, رائٹ ٹو انفارمیشن کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں, کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ عظمت بھائی آپ کا کہ جس طرح سے آپ نے پورا سمجھانے کی کوشش کی, پوری قوم کو ہی آج آپ نے سمجھا دیا. اب رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, اپنا حق آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, اور اگر اس میں پھر بھی کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر کویسچن پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کو ان چیزوں کا جواب دیں گے کہ اس قانون کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میری پوری ٹیم کو, میرے خوبصورت سے گیسٹ کو اور میری خوبصورت سی کو ہوسٹ کو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.